بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ العصر کی آیت نمبر 3 اور اس سورت کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ چھوٹ گیا تھا، استغفر اللہ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ترجمہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ کے یقین لائے۔ آئے شیخ الہند، ایمان کا ترجمہ یقین کر دیا، سارے شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیے بھلے کام۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی۔ اللہ جزائے خیر دے، کئی آمین۔ بہت اچھا ترجمہ کیا حضرت نے جیل میں اس کا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی۔ دوستو، کل رب العزت نے آپ کو ایک بات کی خبر دی تھی کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے۔ مگر اس ٹوٹے اور خسارے اور نقصان اور تباہی و بربادی سے بچنے کا اللہ نے ہی راستہ بتا دیا۔ اللہ تیری حمد و ثنا ہے۔ کیا بتا دیا؟ 4 چیز، کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے، قسم کھا کے زمانے کی کہا کہ انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اگر انسان بچنا چاہتا ہے اس نقصان اور ٹوٹے سے، سیدھے لفظ میں ترجمہ کر دوں، اللہ کے غضب اور عقاب سے، جو ٹوٹا اور نقصان ہے، خسارہ، تو اس کے لیے 4 چیز ہیں، 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لی جائیں تو انشاءاللہ وہ نقصان سے، ٹوٹے سے، یعنی اللہ کے قہر و غضب سے، عقاب کی جگہ جہنم سے انسان اللہ کے فضل سے بچ جائے گا اور اللہ ہی بچا لے گا۔ آمین۔ پہلی چیز ہے اس میں ایمان، دوسری چیز ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی کرنا، ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی اتباع کی، لوگوں کو نصیحت پیار شفقت کے ساتھ کرتے رہنا۔ 3 چیز، اس میں بڑا آج کل کمی کوتاہی آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ یار، تجھے کیا ضرورت ہے یار، تجھے کیا ضرورت ہے اس کو کچھ بولنے کی؟ نہیں، غلط بات ہے۔ اگر میرے دامن میں داغ لگا ہوا ہے، پیچھے میری نگاہ نہیں جاتی، میں مسجد کا امام ہوں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ امام صاحب آپ کے کپڑے نجس ہیں، تو مجھے آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہیے چھوڑو یار مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں۔ اس سے دین کا بڑا نقصان ہے، اور آج کے دور میں جو نقصان ظاہر ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کے اسباب مختلف ہیں، اصل میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی سے پنگا لوں، لوگوں کے اندر اخلاص نہیں رہا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کا بڑا فقدان ہے، جی، لوگ خیر خواہی کی بات کو بھی اپنی انا اور ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو اس لیے بندہ سوچتا ہے یار کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی، چھوڑو جی۔ اسی لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہنے میں آپ کو اگر اگلے کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ آپ کو کوستا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اللہ کہتے جس طرح تو نے حق بات اس کو اللہ کی رضا کے لیے کہی،
تو جس طرح وہ نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے کہ اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لو، یعنی ناگوار کو گوارا کر لو۔ تو ایک نیکی وہ ہو گئی، ایک نیکی یہ ہو گئی۔ چلیے نقصان سے بچنے کی تدبیر، اب علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں، بہت خوبصورت لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں سنیے۔ انسان کو خسارہ سے بچنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ اول، اللہ و رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے پورا یقین رکھے۔ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ آج کے دور میں اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، لیکن ان کی باتوں میں جو یقین حاصل ہونا چاہیے باتوں پر، وہ یقین میں بڑی کمی ہے۔ لوگ اگر مگر، مولوی صاحب وہ پہلے زمانے کی بات تھی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی نا جدید ٹیکنالوجی تھی، یہ تھی وہ تھی وہ تھی، یہ کہہ کر کے اپنے نفس کو خوش مت کیجئے۔ ہاں یہ کہہ دیجئے بھائی مولانا ہماری غلطی ہے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یقیناً اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن گناہ کر کے گناہ کی توجیح نہ کیجئے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا نقصان بڑا ہے۔ یہ دھیرے 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 اس کے پوائنٹ بڑھیں گے، یہاں تک کہ ایمان کے اندر کھوٹ آ جائے گا، اور کبھی یہ باتیں موت کے وقت انسان کو کلمہ سے روک دیتی ہے۔ اس لیے اللہ و رسول کی بات آ جائے، حالات جو بھی ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ 1400 سال یا 1500 یا 1800 یا 2000 یا 50,000 سال کے بعد دنیا کے کیا حالات ہوں گے؟ لیکن اللہ نے تمام حالات کے پس منظر میں خاتم النبیین کو بھیجا اور ایک ہدایت آخری دے دی۔ جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان پر یہ قرآن آخری کتاب ہدایت ہے، کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کی اس میں ضمانت ہے، اور اس ہدایت کی ضمانت پر اللہ پاک کی جانب سے جنت اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ آگے چلیے، دوسرے اس یقین کا اثر سنیے اب ذرا، علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں، محض قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ جوارح میں ظاہر ہو۔ آج کل کہتے ہیں نا مولوی صاحب پردہ تو دل سے ہوتا ہے، تسلوار ہی نکال کے پھینک دیجیے آپ جی۔ آج کل یہ سنیے گا، کسی کو کوئی بات کہو نا، اور خاص طور پر جو لوگ دوسرے کیا کہیں گے، مولوی صاحب اصل پردے کا تعلق تو دل سے ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں پھر بیگم کا شلوار نکال کے پھینک دو، بھائی پردہ دل سے ہے نا بھائی، ہے یہ کیا بات ہوئی؟ رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو پوری لائف کسی نے نہیں دیکھا سوائے ان کے شوہر اور بابا اور بیٹا کے، مر گئی تو وصیت کیا کہ میرے جنازے پر کانٹا رکھنا، کانٹا، اور اس پر چادر رکھنا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی لمبی تھی یا چھوٹی تھی، موٹی تھی یا پتلی تھی۔ یہ ہے حیا و غیرت، کہ ان سے زیادہ آپ کو پردہ ہے۔ سنو تو کیا کہا، ایمان اسی کا نام، آج کل لوگوں کا مجھ سے ایمان کا تعلق تو دل سے ہے نا، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ چھپے گا نہیں جی، ایمان چھپتا نہیں ہے، وہ انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سنو، بلکہ جوارح میں ظاہر ہو، اور اس کی عملی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہو۔ اس کی عملی زندگی دل کے ایمان کا عکس ہو جائے جی، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا جی۔ ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، نہیں ہم پڑھ دیتے ہیں نا، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، ناراض نہ ہو رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی۔
یہ ہمارا مسلک ہے کہ شیطان بھی ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے. ایسا کیسے ہوگا؟ ایک برتن میں آگ ہوگا یا پانی ہوگا جی، ایک دل میں ایمان ہوگا یا نفاق ہوگا یا کفر ہوگا. دونوں چیز نہیں آ سکتی. جا کے پوچھو ایمان نظام الدین اولیاء سے، جا کے پوچھو ایمان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سے، شیخ علی حجویری سے، شیخ زکریا ملتانی سے، جی حمید الدین ناگوری سے، صابر کلیری سے پوچھو جا کے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، شیخ بہاؤالدین نقشبندی سے، ان سے جا کر کے پوچھو ایمان کس کا نام ہے جی، ان سے جا کے پوچھو. تیسری چیز، محض اپنی انفرادی یعنی اکیلے صلاح و فلاح پر قناعت نہ کرے. یعنی تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، وحید پڑھتا ہے، سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، لیکن کیا کہ اس پر قناعت نہ کرے، بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے. واہ بھائی واہ جی. جب وہ دو مسلمان ملیں، ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں. اسی لیے کل میں نے بتایا تھا کہ صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو یہ سورت پڑھتے، ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ دین یہ ہے. تین بات ہوئی. چوتھے، ہر ایک کو دوسرے کی نصیحت و وصیحت رہے کہ حق کے معاملے میں اور شخصی اور قومی اصلاح کے راستہ میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا تحمل کرنا پڑے تو پورے صبر و استقامت سے تحمل کریں. اب آپ ایک آدمی کو کہے گا تو پیار سے بولیے کہ بیٹا مت پیا کر یار. انسان جب پیتا ہے نا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایمان نکل کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے. مجھے سنا یہ روایت آپ لوگوں کو کئی دفعہ میں نے. پھر یہ ایمان یہاں آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ یا تو اس کو ہدایت دیجیے یا نہیں تو ہماری جگہ کہیں اور بنائیے. اس لیے کتنے مسلمان مرتد ہو جاتے اور کتنا بے ایمان مسلمان ہو جاتا. معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے رخصت ہو کے کہیں اور چلا گیا. یہ بخاری میں روایت ہے بابا، جا کر کے دیکھو تفصیل میں. ہرگز قدم نیکی کے راستے سے ڈگمگانے نہ پائے. جو خوش قسمت حضرات ان چار اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کامل ہو، دوسروں کی تکمیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں بنائیں گے. ہم بھی کامل ہو اور ہم دوسروں کو بھی مکمل کریں. دیکھو ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل دعا ہے، ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا. کیا حضور دعا کی کہ اے اللہ میں ایمان کامل مانگتا. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اور سچا یقین. اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا لیس بعدہ کفر، اللہ اس کے بعد کفر نہ ہو. اور ایک جگہ ہمارے حضرت نے بہت اچھی دعا مانگی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ ایسا ایمان عطا فرمائیے کہ میرے دل میں پیوست کر جائے. کہو صلی اللہ. یہ جملہ نبی ہی بول سکتا ہے، دوسرے آدمی کے بس پہ نہیں بولنا. چلو بات رہ جاتی ہے. پھر ان کا نام صفحات دہر پر زندہ جاوید رہے گا. کہتے ہیں کہ یہ جو چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ کی طرف سے ان کا نام دنیا کی تاریخ میں زندہ رہے گا. اسی لیے میں نے چند بزرگوں کا نام لیا ہے. اپنے تو اپنے جو نہیں لاتے ایمان، ان کے بھی وہ بھی ان کی قبر پر عقیدت سے جاتے. لاہور میں نے دیکھا شیخ علی حجویری کی درگاہ پہ، ہندوستان میں بزرگان دین کی قبر پر. ابھی اسی سفر میں گیا ہوا تھا بو علی شاہ قلندر کے مزار پر، فاتحہ پڑھتے.
اپنے تو اپنے، غیر ان کے معتقد ہے دوستو. ابھی اسی سفر میں گیا تھا میں ابو علی شاہ قلندر کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جی. پھر سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوگ عقیدت سے آتے جی. کیوں؟ یہ 4 کام انہوں نے کیے. اور جو آثار چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے، یہ جو نیکیاں چھوڑ کے جائیں گے، وہ بطور باقیات صالحات ہمیشہ ان کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے. یہ صدقہ جاریہ ہوگا. فی الحقیقت یہ چھوٹی سی صورت سارے دین و حکمت کا خلاصہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا کہ اگر قرآن میں صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. سنا تھا نا اس کی. بزرگان سلف میں جب 2 مسلمان آپس میں ملتے تھے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق جی. باقی یہ کل دیں گے دوست. ہم تو سوچ رہے تھے آج ختم زیادہ لگوانے. چلو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. کیا بات ہوئی؟ پہلی چیز ایمان، دوسرے عمل صالح، یعنی جو ایمان اندر ہے اس کو عملی طور پر ظاہر ہونا چاہیے. اور تیسرے لوگوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ جو دین پر عمل کر رہے ہیں عمل کی دعوت دینا. اور دعوت دینے میں، پیغام پہنچانے میں اگر کوئی تکلیف آپ کو آ رہی ہے تو اس پر صبر کر، ناگوار نہیں ہونا. بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ آپ کسی کو کوئی نیک کام بتائیے اور اس نے آپ کو اس نیکی پر کوسا، کوئی بات گندی کہہ دی، آپ کی توہین کر دی، تو سمجھ لو یہ نیکی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی جی. یہ نیکی اللہ کے نزدیک قبول ہو. طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت دینے، تو انہوں نے بریانیاں کھلائی تھی، اکرام کیا تھا، مارا پتھر. تو حضور نے فرمایا اللہ سے کہ یا اللہ آپ خوش ہیں تو مجھے ان کا ٹینشن نہیں بھائی. چلو اللہ ہم سب کو نیکی دے. باقی یہ کل دوستوں. سبحان اللہ.